ناردرن ایریاز کونسل کے ممبر محترم نصر اللہ خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سردار عبدالکریم صاحب، میجر ریٹائر حسین شاہ صاحب اور عبد الرحمان صاحب اور معزز سامعین، مجھ سے پہلے دوستوں نے آج کے جس مقصد کے لیے یہ مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے اس پر سیر حاصل بحث کی ہے. میں بھی کوشش کروں گا جو وقت مجھے دیا گیا ہے اس میں اپنے دل کی گہرائیوں کے ساتھ اپنے دل کی باتیں آپ تک پہنچا سکوں. دوستو، بنیادی سوال تو یہ ہے کہ گلگت بلتستان کا مسئلہ ایسے کیوں پڑا ہوا ہے. چند دوستوں نے یہاں یہ بات اٹھائی کہ ہمارا تعلق، ہمارا مسئلہ کشمیر کے حوالے سے نہیں ہے. یہ اس حقیقت سے منہ موڑنے والی بات ہے. ہمارا تعلق، ہمارا مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ہے، اور یہ ہم نہیں کہتے ہیں، یہ پاکستان کا آئین کہتا ہے، پاکستان کی پارلیمنٹ کہتی ہے، اور پاکستان کا سپریم کورٹ کہتا ہے، حالات کہتے ہیں، تاریخ کہتی ہے. یہ سب چیزیں حقیقت پر مبنی ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، شمالی علاقے کے عوام کیا چاہتے ہیں. آیا یہ آج جو کشمیر صدیوں تک ایک لوگ تھے، ان کی تقسیم کہیں مقبوضہ کی شکل میں، کہیں آزاد کی شکل میں، کہیں گلگت اور بلتستان کی شکل میں آج ڈویژن کا شکار ہے. یہ وقت کی سازشوں کی وجہ سے ہوا ہے. یہ ایک حقیقت ہے. اور آج جب سن 1947 میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں مسلم اور دو قومی نظریے کے تحت دو ریاستوں کا وجود عمل میں لایا گیا، اس کے بعد اس جدوجہد میں شمالی علاقے کے عوام نے بھی بھرپور حصہ لیا، اور اس کے نتیجے میں ڈوگرہ کی حکومت کو وہاں سے بھگایا اور ان کو اپنے انجام تک پہنچایا. یہ ایک تاریخ ہے. اس کے بعد آج تک یہ مسئلہ ایسے ہی ہے. یہاں پر ہم کسی پر کوئی گلہ نہیں کرتے. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم پر آج ہمارے ساتھ یہ جو حالت ہے آزاد کشمیر کے قیادت نے کی ہے، آزاد کشمیر کے لیڈروں نے کیا ہے، وہ بھی ہماری طرح سے مسائل کے شکار رہے. آزاد کشمیر میں بھی پاکستان کے جو ڈپلومیٹس اس وقت کے تھے انہوں نے وزارت امور کشمیر کے تحت دے کر وہاں کی گورنمنٹ کو بھی مسائل سے ہمیشہ درپیش کرتے رہے. یہ بھی ایک حقیقت ہے جس کا تذکرہ نہیں کرنا بھی شاید ایک ظلم ہوگا. میں اس لیے کھل کر یہ بات کرتا ہوں. اور آج ہم بھی اسی کے زد میں ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کیا کرنا چاہیے. آیا اس آئندہ کی جدوجہد کے لیے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ پورا کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا حصہ نہ بنے. یہاں پر آ کر مختلف لوگوں کے، مختلف پارٹیوں کے اپنے اپنے نظریات ہو سکتے ہیں، اور ہم نے شمالی علاقے کے عوام نے بھی اس دو قومی نظریے کو لبیک کرتے ہوئے اس وقت کی ڈوگرہ حکومت کو اس علاقے سے ان کی راجگی کو ختم کرایا تھا. تو آج بھی دوستو مسئلہ یہ موجود ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مسئلے کا حل کس طرح نکالا جائے تاکہ کشمیر کی جو آزادی کا جو مسئلہ ہے، وہاں مقبوضہ کشمیر یعنی جس کو ہم ویلی کہتے ہیں، وہاں کے عوام اس وقت جو قربانیاں دے رہے ہیں، ہم تو خیر اس کے عشر اشیر تک نہیں پہنچ رہے ہیں، بہت بے تحاشا قربانیاں دے رہے ہیں. انشاءاللہ ان کی قربانیاں،
ان کا لہو جو ہے وہ رنگ لائے گا، وہ آزادی حاصل کریں گے، وہاں کا جو جبر ہے، وہاں کا ہندوستان کا جو ظلم ہے، اس سے انشاءاللہ ان کو نجات ملے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ جو کچھ ابھی تک چلا آ رہا ہے اور ہمیں آئینی حقوق کے حوالے سے جو ہم مسئلہ بار بار اٹھا رہے ہیں، اور اب تو یہ آئینی حقوق مانگنا ایک جرم ہوا ہے پاکستان کے اندر بھی۔ آئینی حقوق حالانکہ پاکستان کے اندر، پاکستان کے آئین کے اندر آنے کی بات ہے، لیکن پاکستان کے جو اقتدار اعلیٰ پہ جو لوگ جو منصب پہ فائز ہیں، وہ اس کو اس وقت ایک جرم سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ جرم نہیں ہے، یہ ایک اظہار ہے اس قومی نظریے کے لیے کوٹ ہے۔ اور انشاءاللہ جب کشمیر کے لیے ریفرینڈم ہوگا، شمالی علاقے کے عوام تمام کشمیری، چاہے مقبوضہ کشمیر ہو، آزاد کشمیر کے عوام کے ساتھ مل کر انشاءاللہ تعالی ایک متفقہ ریفرینڈم کے حق میں ووٹ دیں گے، اور وہ ووٹ ہمارا اس دو قومی نظریے کے تحت ہی ہوگا۔ یہ باتیں دوستو، یہ ایک حقیقت ہے۔ اب اس سے انحراف کرنا یہ حقیقت کے خلاف لڑنے والی بات ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس طرح سے کنسنسس بلڈ اپ کر کے اس نظریے کے لیے کام کرنا، یہ ایک وقت کی ضرورت ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو خراج عقیدت پیش کریں جن کی سوچ سے اس طرح کے کانفرنسز انعقاد ہوں۔